ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی 73 نمبر آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی مذاق بنانا، استہزاء کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے. اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں کوئی مذاق نہیں بنا رہا ہوں. یہ اللہ کا پیغام ہے اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے. یہ آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اسی آیت کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے، جو کہ گائے کے معنی میں. اس کے اندر بتایا جاتا ہے شان نزول کے طور پر کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. کسی نے قتل کیا اور اس کو لے جا کر کے دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیا لاش کو. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر اس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل جائے گا. لیکن ان لوگوں نے اس میں جرے کیا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو جس طرح سے انہوں نے جرا کیا اور سختی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حساب سے سختی کی ان پر. رنگ کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ جو ہے زرد ہو، پیلا ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگے. اور پھر جب ان لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب عمر کیا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ درمیانی عمر ہونی چاہیے، نہ بالکل کم عمر ہو اور نہ ہی بوڑھی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو. اور اسی طریقے سے وہ گائے جوتنے میں، کھیت جوتنے میں بھی نہ استعمال کی جاتی ہو اور نہ ہی پانی ڈھونے میں. تو اب اس طرح سے ایک سنہری گائے ڈھونڈنے میں وہ لوگ لگ گئے. بڑی مشکل سے انہوں نے پایا اور بڑی قیمت میں بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی. اور آیت کے اندر ہے کہ قریب تھا وہ ذبح نہ کرتے، لیکن کسی طریقے سے انہوں نے حاصل کر کے اس کو ذبح کیا. اور اس کے بعد حکم ہوا فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا، کہ اس کے بعد حصے کو گائے کو ذبح کیا. اب اس کے بعد حصے سے جو مقتول ہے، انسان جو مرا ہوا ہے، اس کے جسم پر مارو، یعنی دم سے یا کسی چیز سے اس پر مارو، پھر وہ زندہ ہو گیا. مقتول جو مرا ہوا تھا اسے گائے کے بعد حصے سے اس پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. اور زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے. اس کے بعد بتا کر کے پھر وہ مر گیا. تو یہاں پر اس واقعے کے اندر یہ بڑا واقعہ ہے
اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے پیغام حاصل کر کے ان کو بتاتے رہے کہ رنگ ایسا ہو، پھر اس کے بعد جو اس کی عمر کیا ہو اور وہ استعمال میں نہ آتی ہو، ساری چیزیں، پھر وہ بڑی مشکل سے پائے، اور اس کے بعد پھر قاتل کا پتہ چلا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پہلے سے مر چکا تھا اس کو اپنی قدرت کاملہ سے زندہ کیا، پھر وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر کے مر گیا۔ اس واقعے میں بتلانا یہ مقصود ہے، دوسری چیزیں اپنی جگہ پر، دراصل عرب کے لوگ، کفار عرب، مشرکین عرب، مکہ کے ہوں یا دوسرے ہوں، اللہ کے نبی جس قوم میں بھیجے گئے تھے، ان کے یہاں آخرت کا جو کنسپٹ ہوتا ہے، جو تصور ہوتا ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ انکار کرتے تھے، اکثر جو ہے آخرت کے منکر تھے۔ اب دیکھیں سورہ یاسین میں، سورہ قیامت میں اور دوسری صورتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے انسان کو زندہ کرے گا۔ مثالیں دے دے کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اب ایک ماڈل جب بن گیا تو کیا دوبارہ اس کو زندہ کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلی بار جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو اب دوبارہ اس کو پیدا کرنا، نئے سرے سے دوبارہ اس کو پیدا کرنا، اس میں کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اور آخرت کے قائم ہونے پر، قیامت کے قائم ہونے پر بہت ساری دلیلیں قرآن کے اندر ہیں۔ اس صورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اس طرح کے 4 واقعات ہیں جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ وہ پہلے مر گئے، اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا مار کر کے۔ یہ کفار مکہ کو دکھانا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے جو مر گئے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا ہے، تو ایسے ہی سب کو اللہ تعالیٰ، جیسے تم لوگ مر جاتے ہو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ایک واقعہ تو یہاں پر ہے، کیسے وہ جو مقتول تھا انسان مر گیا تھا، پھر اس کے جو ہے اوپر جو ہے جب گائے کا ایک حصہ لگایا گیا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، پھر اس کے بعد مر گیا۔ یہ دکھانا مقصد ہے۔ اسی کے اندر یہ 73 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ میں، اسی طرح سے 243 نمبر آیت ہے، بنو اسرائیل ہی کا واقعہ ہے کہ چند ہزار لوگ، کچھ ہزار لوگ نکلے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور موت اپنے ان کے بستی میں، ان کے قریہ میں کوئی بڑی وبا اور بیماری پھیل گئی تھی، اس کے خوف سے وہ لوگ نکل بھاگے تھے کہ یہاں سے نکل چلو، اللہ کی راہ میں گئیں، لیکن وہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، وہ لوگ مر گئے، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا، دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس واقعے یہ بھی بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، کئی ہزار لوگ تھے، وہ نکلے تھے موت کے خوف سے کہ یہاں رہیں گے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم مر جائیں گے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کو دوبارہ موت ہو گئی وہاں پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ امت اسلامیہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں پر عام بیماری ہو، وبا اگر پھیلی ہوئی ہو، تو اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے، یہ حکم ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر معلوم ہو کہ کہیں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے، دونوں چیزیں ہیں۔ وہاں پر جو لوگ ہوں تو یہ حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے نہ جائیں، اور جو لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، اگر معلوم ہو کہ فلاں جگہ پر وبا کی بیماری ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مار کر کے دوبارہ اسی دنیا میں زندہ کیا، اور کئی ہزار لوگ تھے۔ یہ 243 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سے 259 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ ایک بستی اجڑی ہوئی تھی، ویران بستی تھی، ایک شخص کا گزر ہوا تو اس نے کہا دیکھ کر کے کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ہری بھری کر سکتا ہے، ایک دم اجاڑ ہے، ویران ہے۔ پہلے وہ باقاعدہ آباد بستی تھی، خوبصورت شہر تھا، لیکن وہاں تباہی آئی، بربادی آئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا اب یہ دوبارہ کیسے آباد ہو سکتی ہے، یہاں اب کیسے سرسبزی اور شادابی آ سکتی ہے؟
تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہیں مار دیا، اور 100 سال تک وہاں پر وہ مرا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ لیکن 100 سال کے بعد جب زندہ ہوا تو اس کو ایسا لگا کہ وہ ابھی ایک دن پہلے یا آج ہی صبح کے وقت اس کا انتقال ہوا تھا، حالانکہ اس کے جو ہے اس کی ہڈیاں اور اس کا جو جانور تھا جس پر وہ سوار کر کے جا رہا تھا وہ سب سڑ گل گئے تھے۔ وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے اندر بھی، اس واقعے کے اندر بھی یہ پیغام ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن نام کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک نبی تھے، حزقیل نام تھا، اور عزیر یہ بھی جو ہے ایک نبی تھے بنو اسرائیل کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کسی نبی نے کہی تھی دیکھ کر کے کہ اب یہ بستی اجڑ گئی ہے، اب یہ دوبارہ کیسے آباد ہو سکتی ہے۔ تو ان کو خود مار کر کے یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے تم کو مار کر کے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے تو بستی بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اہل مکہ کو، اہل عرب کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ تم لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو دیکھ لو کہ ایک آدمی 100 سال مرا ہوا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد فوراً جو ہے دوسری جو آیت ہے 260 نمبر آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا ہاں یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لے لو اور انہیں مار کر کے، ان کی بوٹیاں کر کے، ان کو 4 مختلف جگہوں پر پھینک دو، پہاڑوں پر ادھر ادھر 4 جگہوں پر پھینک۔ اس کے بعد ان کو بلاؤ آواز دے کر کے، وہ تمہارے پاس زندہ ہو کر کے آ جائیں گی۔ تو بہرحال اس طرح سے اس آیت کے اندر ہے 260 نمبر آیت کے اندر۔ تو انہوں نے ایسا کیا، تو اس کے بعد وہ سب دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو وہ سارے پرندے جو تھے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، حالانکہ انہوں نے مار کر کے، بوٹی کر کے 4 مختلف جگہوں پر ان کو ڈال دیا تھا، ادھر ادھر بکھیر دیا تھا۔ تو اس واقعے کے اندر بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی چیز کو مار کر کے دوبارہ جب اس دنیا کے اندر اسے پیدا کر سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، تو آخرت میں بھی سب کو دوبارہ زندہ ہی کرنا ہے۔ قیامت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ مر گیا ہے، اب اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک ہی سورت کے اندر 4 ایسے واقعات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مارا ہے، جن کو زندگی دی ہے، خواہ وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے۔ اس طریقے سے وہ انسان جو بستی سے گزر رہا تھا، اور اسی طریقے سے وہ مقتول جو مرا ہوا تھا پھر وہ زندہ ہو گیا۔ یہ سارے واقعات جو ہیں ان سب کے اندر یہی پتہ چلتا ہے، اور وہ جو چند ہزار لوگ تھے، 4 واقعے کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مارا، جن کو پیدا کیا تھا ان کو موت دی، اور پھر اسی دنیا میں انہیں زندہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایسے ہی سارے لوگوں کو ایک ساتھ زندہ کر سکتا ہے۔ سب لوگ مر جائیں گے، دنیا کے سارے لوگوں پر موت جب آ جائے گی، پھر اس کے بعد ان کا سب کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، کھڑا ہونا زندہ ہو کر کے، یہی قیامت ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی ظاہر سے بات ہے کچھ لوگ رہیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، کوئی بھی زیرو انسان نہیں رہے گا دنیا میں۔ دنیا میں جتنے لوگ رہیں گے سب مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب لوگ جو ہے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جو اپنے قبروں میں ہو گئے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، سب لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور سب میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو قیامت کا مطلب ہی ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہونا، اسی کا مطلب قیامت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں موت دے کر کے دوبارہ زندہ کر دیا ہے
تو سب کا ایک ساتھ ہے، جن کو بھی زندگی دی ہے انہیں مر کر کے دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی صورت کے اندر 4 واقعات سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، یعنی آخرت کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مومنوں کا جہاں بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے اخلاص کا اور ان کے خالص مومن ہونے کی علامت جو بتائی ہے، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ عام طور سے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایمان تو بہت ساری چیزوں پر لانے کا ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، لیکن آپ دیکھیں گے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ خاص طور سے ہے، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پہ، یہ شرط لگایا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر جو ہے یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تم اپنے تمام معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جن کا ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت پہ۔ تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے مومنوں کے لیے یہ 2 صفت بہت اہم ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانا، کیونکہ اس وقت جو کفار تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دین اسلام کو لے کر کے، جن کے درمیان بھیجے گئے تھے، ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، مختلف لوگوں کو مانتے تھے اور بہت ساری چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے۔ تو سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی پرستش کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تقریباً تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ اسی طریقے سے عرب کے اکثر لوگ جو ہے آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ جو ہے، ایمان بالآخر جو ہے، یہ غیب کی جو ہے سب سے بڑی نشانی ہے، اور اگر کوئی مومن ہے اس کا ایمان پختہ ہے ان دونوں چیزوں پر، اللہ پر اور آخرت پر، تو گویا وہ باقی چیزوں پر ایمان لانا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔